الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین صدق اللہ العظیم۔ سورہ ماعون کی چند آیات ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے، اور شعبان المعظم کا مبارک مہینہ بھی جاری اور ساری ہے۔ بہت سارے فضائل احادیث کے اندر اس مہینے کے بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا شعبان پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہوں کا کفارہ ہے۔ علماء کرام نے بڑی پیاری بات یہاں پر لکھی ہے، فرمایا شعبان شریف میں درود پاک کی خاص طور پر کثرت کرنی چاہیے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ تو چونکہ خاص طور پر شعبان کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا مہینہ فرمایا ہے، اس وجہ سے اس کے اندر درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور دوسری وجہ فرمایا وہ یہ ہے کہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ آیت درود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ والی آیت بھی شعبان کے مہینے کے اندر نازل ہوئی تھی۔ تو اس لیے شعبان کے مہینے میں خاص طور پر درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، اور نبی کریم علیہ السلام کے اوپر درود پاک زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر پڑھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا شعبان کے مہینے کے اندر تلاوت بھی زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ ویسے تو پورا سال ہی ہم نے تلاوت کرنی ہے، لیکن خاص طور پر فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روایات میں ہے کہ فرمایا شعبان کا نام ہی شہر القرآ، یعنی تلاوت کرنے کا مہینہ رکھا گیا ہے۔ شعبان نے اللہ پاک کے حضور عرض کیا، یا رب تو نے مجھے دو عظمت والے مہینوں رجب اور رمضان کے درمیان رکھا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا میں نے تجھ میں تلاوت قرآن رکھ دی ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر خاص طور پر درود پاک اور تلاوت قرآن مجید جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ سورہ ماعون ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ سورت جو ہے وہ مکے کے اندر نازل ہوئی، اور ماعون کا معنی ہے استعمال کی معمولی چیز۔ تو اس سورت کے اندر ماعون کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ سورہ ماعون رکھا گیا، اس کو سورہ ماعون کہتے ہیں۔ علماء کرام نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا کہ سورہ ماعون میں بنیادی طور پر یہ نقطہ سمجھایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اٹھنے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہونے کا انکار کرنا، یہ ابو الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ ہے۔ اس انکار کے سبب انسان برے اخلاق اور گھٹیا کردار کا عادی ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ جب بندے کے دل میں قیامت کے دن اٹھنے کا خوف ہی نہیں ہوگا، جب وہ یہ عقیدہ رکھے گا کہ میں نے قیامت کے دن اٹھنا ہی نہیں ہے، تو اب وہ دنیا کے جو مرضی گناہ کرتا رہے، وہ کہے گا میں نے اٹھنا تو ہے نہیں، حساب کتاب تو میں نے دینا نہیں ہے، اس لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ قیامت کے دن کا انکار ہی بندے کو ظالم بنا دیتا ہے، قیامت کے دن کا انکار ہی بندے کے اندر سے انسانیت کو ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن کا انکار ہی بندے کو انسان نما حیوان بنا کر یتیموں، مسکینوں اور بے سہاروں پر ظلم ڈھانے کے لیے جو ہے وہ بندے کو ابھارتا ہے۔ فرمایا یہی قیامت کا انکار ہے کہ آدمی کو ریاکار بنا دیتا ہے، یہی قیامت کا انکار بندے کو اپنے رب کا نافرمان بناتا ہے۔ فرمایا اسی انکار کے سبب آدمی بخل یعنی کنجوسی اور حرص و ہوس کی دلدل میں پھنس کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جب اس کے دل میں خوف ہی نہیں ہوتا اٹھنے کا، جب وہ یہ عقیدہ، یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ میں نے قیامت کے دن اٹھنا ہی نہیں ہے، میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہی نہیں ہونا، مجھ سے میرے اعمال کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا، تو وہ اس طرح کے گناہوں کے اندر جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ جو مرضی گناہ کرے وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھ سے پوچھ کچھ تو ہونے کوئی نہیں،
قیامت کے دن ہم نے اٹھنا تو ہے نہیں، اس لیے فرمایا کہ اس صورت کے اندر بنیادی طور پر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کا انکار یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ جب بندہ اس کا انکار کر دیتا ہے قیامت کے دن اٹھنے کا، تو اس وجہ سے وہ کئی گناہوں کے اندر جو ہے وہ پڑتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ سورہ ماعون نازل کیوں ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے، روایات کے اندر ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک یتیم بچہ تھا۔ جب اس کا والد فوت ہوا تو ابو جہل نے جو ہے وہ اس کو اپنی کفالت میں لینے کا اعلان کیا کہ میں اسے اپنی کفالت میں لیتا ہوں، میں اس کی پرورش کروں گا۔ لیکن اس کا مقصد اس کی پرورش کرنا نہیں تھا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا جب اس کو اپنی کفالت میں لینے کا اعلان کیا تو اس کے باپ نے سارا جو مال چھوڑا تھا اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کا مال ہڑپ کرنے کے لیے اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس کو اپنی کفالت میں لیتا ہوں۔ جب اس نے اس کا مال دبا لیا اور جب وہ بچہ اس کے پاس آیا اور مال مانگا تو اس نے جو ہے وہ بچے کو دھکے دے کر اس یتیم کو نکال دیا، اس کا مال نہ دیا۔ اس پر جو قریش کے سردار تھے انہوں نے اس یتیم بچے سے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری جو ہے وہ مدد کریں گے۔ اب جو یہ قریش کے سردار اس کو بھیج رہے ہیں، ان کی بھی نیت اچھی نہیں تھی۔ انہوں نے کیوں بھیجا کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے پاس اس کو بھیجتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام ابو جہل کے پاس جائیں گے کہ اس کا مال واپس کرو، وہ واپس نہیں کرے گا تو نبی کریم علیہ السلام کا معاذ اللہ مذاق بن جائے گا۔ انہوں نے اس نیت کے ساتھ اس بچے کو بھیج دیا۔ اب بچہ تو بچہ تھا، اس نے بات سنی، وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اپنا معاملہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نے میرا سارا جو ہے وہ مال دبا لیا ہے اور مجھے دھکے دے کر نکال دیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے، اس بچے کو ساتھ لیا، ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے۔ اب قریش کے سردار یہ خیال کر رہے تھے کہ ابو جہل اکڑ دکھائے گا اور نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کرے گا، لیکن ہوا کیا کہ ابو جہل نے جیسے ہی نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا تو ادب سے مرحبا کہہ کر آپ کا استقبال کیا اور فوراً ہی یتیم کا سارا مال اس کے حوالے کر دیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے ابو جہل، ہم نے تو اسے اس لیے بھیجا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس آئیں گے، تو ان کی گستاخی کرے گا، لیکن یہ کیا ہوا؟ تو نے ان کا اچھے طریقے سے استقبال کر کے یتیم کا سارا مال واپس کر دیا۔ تو ابو جہل کہنے لگا خدا کی قسم، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں ایک نیزہ دیکھا، مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو یہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا، اس وجہ سے میں نے ان کا استقبال بھی کیا، ان کا ادب بھی کیا، احترام بھی کیا اور یتیم کا سارا مال بھی اس کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی شان۔ اور اسی وجہ سے علماء نے لکھا کہ جب ابو جہل اور اس یتیم بچے کا واقعہ ہوا تو اس سورہ ماعون کی پہلی چند آیات اللہ پاک نے نازل فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، فذالک الذی یدعو الیتیم، فرمایا پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہ ابو جہل کی مذمت میں آیات نازل ہوئی، کیونکہ اس نے اس یتیم بچے کو دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت قرآن پاک کی آیات میں بیان فرمایا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، مطلب ابو جہل کہ اسلام قبول نہیں کیا، کفر پر اڑا ہوا ہے، اور فرمایا پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو یہ اس کی مذمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی۔ غیر مسلم اور منافقین کے 4 عیبوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر فرمایا ہے۔ نمبر 1 فرمایا بخل یعنی کنجوسی، یہ غیر مسلموں اور منافقین کا طرز عمل ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا نمازوں میں سستی اور لاپرواہی کرنا۔ نمبر 3 ریاکاری کرنا، اور نمبر 4 دوسروں کی خیر خواہی نہ کرنا۔
اس صورت کے اندر یہ چاروں عیب غیر مسلموں اور منافقین کے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا عیب کون سا تھا؟ بخل، کنجوسی۔ غیر مسلم جو دین کا، مرنے کے بعد اٹھنے کا، قیامت قائم ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان کا یہ پہلا عیب اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ یہ کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اور فرمایا اسی وجہ سے، اس کنجوسی کی وجہ سے یہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں، اس کا مال اس کے حوالے نہیں کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، یعنی کہ مسکینوں پر، غریبوں پر اپنا مال خرچ نہیں کرتے۔ یہ ان کی کنجوسی ہے، یہ ان کا بخل ہے، اور یہ صفت کس کی بیان ہوئی؟ غیر مسلم کی، ابو جہل کی، جس کو اس امت کا فرعون کہا گیا، اس کی یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی کہ یہ بخل کرنے والا ہے، یہ یتیموں کو دھکے دینے والا ہے، یہ مسکینوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر اپنا مال خرچ نہیں کرتا، ان کو کھانا نہیں کھلاتا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو دوسرا عیب ان کا بیان فرمایا ہے وہ ہے نمازوں کے اندر سستی کرنا۔ آج ہمارے ہاں بھی دیکھا جائے نا تو یہ وبا بہت پھیل گئی ہے۔ کون سی؟ یتیم بچوں کا مال دبا لینا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اگر ان کے بھائی فوت ہو جائیں، ان کے بھتیجے بھتیجیاں یتیم ہیں، تو وہ ان کا مال دبا لیتے ہیں۔ یہ شرعاً سخت ناجائز اور حرام کام ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اب ترجمے پر غور کیجئے گا، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور فرمایا ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ یہ کن کے بارے میں بیان فرمایا؟ جو یتیموں کا مال دبا لیتے ہیں، ناجائز، ناحق، حرام طریقے سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ان کی مذمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، فرمایا یہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور جب مر کے دنیا سے جائیں گے تو کل قیامت کے دن ان افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھڑکتی ہوئی آگ یعنی جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے، یتیم کا مال ظلمن کھانے والے قیامت میں اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے منہ، ان کے کان اور ان کے ناک سے دھواں اٹھتا ہوا ہوگا، جس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ یتیموں کا مال ناحق کھانے والے ہیں۔ یہ قیامت کے دن ان کی پہچان ہوگی، جب وہ اٹھیں گے تو ان کے ناک، ان کے منہ، ان کے کانوں سے دھواں نکل رہا ہوگا، لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ناحق طریقے سے یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ یہ اور بھی کثیر احادیث کے اندر اس چیز کی جو ہے وہ سختی کے ساتھ مذمت بیان کی گئی ہے، اور یہ وعیدیں بیان کی گئی ہیں کہ ناحق طریقے سے یتیم کا مال کھانا یہ کتنا سخت، ناجائز اور کبیرہ گناہ ہے۔ کرنا تو یہ چاہیے کہ ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار، بالخصوص ہمارا بھائی دنیا سے چلا گیا ہے، ہم اس کے بچوں کی اچھے طریقے سے کفالت کریں، ان کا مال سنبھال کر رکھیں، جب وہ بڑے ہو جائیں ان کے حوالے کریں۔ لیکن ہمارے یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس پایا جاتا ہے۔ ایسے سمجھتے ہیں جیسے مال غنیمت ہے، جتنا ہو سکتا ہے اس کو دبا لیں اور اپنا مال بنا لیں۔ اب حدیث کے اندر آپ سنیے کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ خوشخبریاں کتنی بیان کی گئی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اچھے اور برے گھر کی بالکل واضح مثال نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرما دی۔ اچھا گھر کون سا ہے؟ جس کے اندر یتیم ہو لیکن اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہو، اور برا گھر، بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم تو ہے لیکن اس کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مسکین لوگ جنت میں مالداروں سے 40 برس پہلے جائیں گے۔ فرمایا اے عائشہ، مسکین کو خالی نہ بھیجو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اسے دے دو لیکن خالی ہاتھ اسے نہ واپس لوٹایا کرو۔ فرمایا اے عائشہ، مسکینوں سے محبت کرو، انہیں قریب رکھو،
تاکہ اللہ پاک قیامت میں تمہیں قریب کر دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اتنے فضائل جو ہے وہ یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بیان فرمائے ہیں، تو ہمیں کیا چاہیے کہ جتنا ہو سکے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کا والد دنیا سے چلا جائے تو اس بیچارے کے لیے اس غم سے بڑا اور بھی کوئی غم ہو سکتا ہے کہ اس کے والد کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا ہے۔ اب مزید ہم اس کو یہ تکلیف دیں کہ اس کا مال ہی ہڑپ کر جائیں، اس کو تکلیفیں پہنچائیں، اس کے ساتھ برا سلوک کریں۔ اور بعض لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ اپنی اولاد اور اس یتیم اولاد کے درمیان، جو یتیم بچے ہوتے ہیں ان کے درمیان فرق کرتے ہیں، ان کو احساس دلاتے ہیں کہ تمہارا باپ دنیا میں نہیں ہے، ہم نے تمہیں رکھا ہوا ہے، اس طرح کے تانے دیتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ کیا اس یتیم بچے کو پتا تھا کہ میرے والد نے دنیا سے چلے جانا ہے؟ اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں کہ موت کا تو کسی کو نہیں پتا، اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں اور پیچھے آپ کی اولاد کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یہ سوچنا چاہیے نا کہ آج ہم کسی اور کی اولاد کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، جو بندہ دنیا سے چلا گیا ہے اس کے اولاد کے ساتھ، ان یتیموں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، ان کا مال ناحق کھا رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ تو اگر ہم دنیا سے چلے جائیں، ہمارے بچے یوں دنیا کے اندر یتیم ہو جائیں، بے سہارا ہو جائیں، اور ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے تو ہمارے اوپر کیا گزرے گی؟ تو جیسا اپنے لیے پسند کرتے ہیں ویسا ہی اپنے مسلمانوں کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے۔ اپنے لیے تو یہی پسند کرتے ہیں نا کہ ہماری اولاد اچھا کھائے، اچھا پیے، ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرے، ان کو کوئی مارے نہ، ان کو کوئی جھڑکے نہ۔ تو یہی ان کے لیے بھی پسند کرے نا جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، جن کے والد دنیا سے چلے گئے۔ سنیے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جو شخص یتیم کے سر پر محض اللہ پاک کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہر بال کے بدلے میں اس کے لیے نیکیاں ہیں، اور جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے وہ اور میں جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے۔ کیا فرمایا کہ اگر یتیم کے سر پر دینا کچھ نہیں، مال دینے کے نہیں کہا جا رہا، فقط پیار، محبت، شفقت کے ساتھ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دیں تو جتنے بال ہاتھ کے نیچے آتے ہیں ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ یہ تو محض شفقت سے ہاتھ پھیرنے کا اتنا جو ہے وہ ثواب اور اتنی نیکیاں ہیں۔ اور اگر کوئی یتیم کی کفالت کرے، اس کو کھانا کھلائے، اس کی ضرورت کو پورا کرے، اس کو جھڑکے نہ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کا مال نہ حق نہ دبائے، مال اس کا اچھے طریقے سے اس کے حوالے کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور کیا فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں، یعنی نبی کریم علیہ السلام اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، فرمایا وہ اور میں جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ تو جس کو نبی کریم علیہ السلام کا پڑوس جنت میں مل جائے گا تو اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے نا۔ تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ کسی یتیم ہماری رشتہ داروں کے اندر، ہمارے محلے کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے چھوٹے بچے ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، ان کو ضرورت ہے، ان کی بیوہ وہاں مشکل سے گزارا کر رہی ہے، تو جتنا اللہ پاک نے مال دیا اس میں سے ان کی ہیلپ کر دیں، ان کی کچھ نہ کچھ مدد کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے سے آپ کے رزق میں اور وسعت عطا فرما دے گا۔ یہ مال بھی اسی کا ہی دیا ہوا ہے نا، جب اس کے راستے میں خرچ کریں گے، اسی کے بندوں پر خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح کثیر احادیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے یتیموں کے جو ہے وہ ان کی کفالت کرنے کے فضائل کو بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یتیموں کا مال دبانے کی وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے، اور اسی کی مذمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ماعون کے اندر بیان فرمائی۔ جب ابو جہل نے یتیم کا مال دبایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ دوسرا عیب جو غیر مسلموں اور منافقین کا اس صورت میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے نماز میں سستی کرنا۔ اب آپ غور کریں کیا بیان فرمایا، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ کون؟ منافقین، جو نماز سے غفلت برت جاتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، نمازیں قضا کر دیتے ہیں یا ٹائم پر ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟
قرآن پاک کے اندر ان کے عیب شمار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اب کئی صورتیں اس کی بن سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ سرے سے نماز ہی نہ پڑھے، یہ تو سب سے بدترین درجہ ہے نا کہ بندہ نماز ادا ہی نہ کرے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ صحیح وقت پر بندہ نماز ادا نہ کرے، سستی کر کے لیٹ کر کے نماز ادا کر رہا ہو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا فرائض واجبات کو صحیح طریقے سے بندہ ادا نہ کرے، نماز کے جو فرائض ہیں جو واجبات ہیں ان کو بندہ صحیح طریقے سے ادا نہ کرے تو وہ بھی نماز میں سستی کرنے والا شمار کیا جائے گا، اور یہ عیب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں منافقین کا شمار فرمایا ہے۔ تو اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں۔ پھر آگے سنیے، فرمایا شرعی عذر کے بغیر با جماعت نماز چھوڑ دینا یہ بھی نماز میں سستی کرنا ہے اور یہ منافقین کا عیب ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا، نماز کی پرواہ نہ کرنا، تنہائی میں قضا کر دینا اور لوگوں کے سامنے پڑھ لینا۔ جب لوگوں کے سامنے موجود ہوں تو نماز پڑھ لینا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یار یہ تو نمازیں چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب تنہائی میں ہو اس وقت نماز قضا کر دینا۔ تو فرمایا یہ ساری صورتیں نماز میں سستی کرنے کی ہیں، اور یہ سارے عیب اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے بیان فرمائے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس چیز کی طرف لازمی توجہ دینی چاہیے۔ قرآن و حدیث کے اندر کثیر جو ہے وہ نماز ادا کرنے کے فضائل اور نہ ادا کرنے کے جو ہے وہ مذمتیں بیان کی گئی ہیں اور وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر کے اندر ابھی شعبان المعظم کا مہینہ جاری ہے، اس مہینے کو کئی بزرگان دین کے ساتھ نسبت ہے۔ انہی میں سے 2 شعبان المعظم کو کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا بھی یوم وصال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی تھی، اور علم کے اندر، تقوی کے اندر، ورع کے اندر، ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کمال عطا فرمایا تھا۔ اور یاد رکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنہیں امام اعظم کے لقب سے ہم جانتے ہیں، یہ تابعی بھی ہیں۔ تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں صحابی رسول کا دیدار کیا ہو اور ایمان پر ہی اس دنیا سے جائیں، انہیں تابعی کہتے ہیں، اور ان کے بڑے فضائل ہیں۔ امام اعظم کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسا جو ہے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، ایک اس کی مثال عرض کر کے میں بیان کو ختم کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ ایک شخص آیا جو صحابہ کرام علیہ رضوان کا گستاخ تھا، بالخصوص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ تھا۔ کہنے لگا کہ اے امام، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، تو آپ مجھے کوئی مشورہ دیں، کوئی لڑکا ہو، کوئی رشتہ ہو تو مجھے بتائیے گا، میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کروں گا۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی بیٹی کا رشتہ کروا دوں گا۔ ایک لڑکا ہے میرے پاس، بڑا اچھا نیک لڑکا ہے، مال بھی اس کے بعد بہت زیادہ ہے، ساری چیزیں اس کے پاس ٹھیک ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ وہ لڑکا ہے یہودی۔ وہ کہنے لگا امام کیسی بات کر رہے ہیں آپ، میں اپنی بیٹی کا نکاح کسی یہودی کے ساتھ کروں گا؟ تو امام اعظم نے فرمایا ہاں، یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ اپنی بیٹی کا نکاح کسی یہودی کے ساتھ کرنا پسند نہیں کر رہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ یہودی تھے، تو مجھے بتا کہ تو اپنی بیٹی کا نکاح کسی یہودی سے کرنا پسند نہیں کرتا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیوں کے نکاح کسی یہودی سے کیا تھا۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، فوراً امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس نے توبہ کی کہ اے امام میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی سے توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ میں کوئی ان کی بے ادبی والی بات اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا۔ یہ ہے امام اعظم کا مقام کہ آپ نے اسے سمجھایا کیسے پیارے انداز سے، جب اس کی بات سمجھ میں آ گئی تو وہ شخص صحابی رسول کی گستاخی سے باز آ گیا۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ آپ رمضان شریف کے مہینے میں 62 مرتبہ ختم قرآن کیا کرتے، ایک ختم قرآن دن میں، ایک ختم قرآن رات میں، اور 2 ختم قرآن تراویح کے اندر، ایک مہینے میں 62 ختم قرآن۔ اور ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تقوی اور علم عطا فرمایا کہ آج آپ دیکھیں نا، دنیا کے اندر تقریباً مسلمانوں کی تعداد ہے
وہ 1.5 ارب کے قریب ہے، اب اس سے کچھ زیادہ ہے۔ اس کے اندر جو احناف ہیں، جو امام اعظم کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ 70 کروڑ سے زیادہ افراد ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جن کی تقلید کی جاتی ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد لوگ ہیں۔ ہم بھی انہی کی تقلید کرتے ہیں، ہم بھی حنفی ہیں، انہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، اپنے دیگر احکامات ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایسا آپ کو کمال عطا فرمایا تھا کہ قرآن پاک کو پڑھ کر، احادیث کو پڑھ کر آپ نے مسائل نکال کر امت کے سامنے پیش کر دیے، اور قیامت تک آنے والے لوگ ان مسائل کے مطابق عمل کرتے رہیں گے اور امام اعظم کو ان کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو یہ ہماری آئیڈیل شخصیات ہیں، ان کو ہمیں جو ہے وہ لازمی پڑھنا چاہیے، ان کی سیرت کو۔ اور بھی آپ کی سیرت کے کئی پہلو ہیں، لیکن وقت کا میں مزید کسی موقع پر بیان کریں گے۔ تو ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو ان کی سیرت پڑھائیں۔ یہ ہمارے بزرگان دین ہیں، اس طرح انہوں نے زندگی گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا۔ تو ہمیں بھی اسی طرح کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔